ایک سوال ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیا نماز کی تعداد یعنی فرض نماز 17 رکعت ہیں؟ ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، جبکہ یہ دن کے سب سے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، جب انسان تھک ہار کر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اب آرام کرنے آتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اجر و ثواب کے لیے، خیر کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یوں کہہ کر اس طرف قائل کیا کہ یہ فرض ہیں۔ نماز میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت پڑھی جائیں گی۔ بہت سے نوجوان خاص طور پر جب ہم درس میں جاتے ہیں یا 1 to 1 کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، باقی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں ہیں، وہاں پر وہ اتنا وقت نہیں پا سکتے کہ عشاء میں 17 رکعت نماز ادا کریں اور ظہر میں 12 رکعت ادا کریں۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں انہیں وقت پر ادا کرو، یعنی جو وقت ان کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر صاحب نصاب ہو تو سالانہ 2.5% اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرو، یا جو بھی مال ہے اس کی مناسبت سے 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب یاد رکھیے کہ فرض نماز کیا ہے۔ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو 2 فرض فجر میں، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، پھر مغرب میں 3 فرض اور عشاء میں 4 فرض، یہ فرض نمازیں ہیں جن کی 17 رکعت تعداد میں بنتی ہیں۔ اس کے سوا ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرض رکعات کے سوا ایسی وہ رکعت بھی ہیں جو کبھی ترک نہیں فرمائیں، اور وہ ہیں فجر کی 2 رکعت، یعنی فجر میں 2 سنتیں اور 2 فرض آپ ادا فرماتے تھے، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا فرماتے تھے، یعنی 4 رکعت ادا فرماتے تھے، اسی طرح عصر میں 4 رکعت، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی فرض نماز تو اتنی ہی ہے جتنی فرض ہیں، یعنی جو فرائض نمازوں میں ادا کیے جاتے ہیں، اگر کوئی یہ ادا کر لے گا تو کم از کم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جائے گا، یعنی ایسا ہے کہ جیسے اس نے آبلیگیشن پورا کر دیا۔ اب دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ بات لوگوں میں عام کر دیتے ہیں تو اکثر لوگ، چونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ شیطان کے قابو میں زیادہ ہے، وہ برائی کی طرف نسبت بھلائی کے جلدی مائل ہو جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ سنتیں ترک کر دیتے ہیں، یعنی نوافل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خیال رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اعمال میں حساب کتاب لیا جائے گا، سب سے پہلے سوال ہوگا تو نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز میں وہ اپنے حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً اس کے دوسرے معاملات بھی اس پر آسان ہو جائیں گے۔ اگر اس کی نماز میں، اس کے فرائض میں کمی کوتاہی رہ جائے گی، دھیان بٹ گیا، صحیح طور پر ادا نہیں کی، جلد بازی میں ادا کر دیا، خدا نخواستہ کبھی فرائض مس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ عظام کو حکم فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میں دیکھو اور نمازیں ہیں، یعنی کوئی نفلی نمازیں ہیں، تو نفلی نمازوں کے ساتھ اس کے فرض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں سنت یا نفل۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ کھول دیں گے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے ان بچوں یا نوجوانوں کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے تو بتا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں تو کم از کم فرض ہی پڑھو، یعنی جو فرض بھی نہیں ادا کر رہا تو اس کو آپ یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کم از کم فرض تو ادا کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو معمول بنا لیں، اس کو عادت بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری رات
اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں گزاری ہے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، وقت کی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے، تو اس صورت میں صرف فرائض ادا کر لیے جائیں، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے، بلکہ جتنی ہو سکے نوافل پڑھتے جائیں۔ جب نماز کا وقت آئے کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز محشر ہم سرخ روح ہو سکیں۔ ہماری نمازوں میں خدا نخواستہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہماری جو سنتیں ہیں، جو ہماری نوافل رکعتیں، ان سے وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ۔